24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 5 پر ہے۔ عنوان ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف مصور پاکستان کے طور پر کرا سکیں، علامہ محمد اقبال کی زندگی کے اہم واقعات بیان کر سکیں، یعنی تاریخ پیدائش، قومی شاعر، بچوں کے لیے اہم نظمیں اور تاریخ وفات۔ بچوں کو باپ کی عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باپ کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ طلبہ کو بتائیں کہ وہ پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا۔ یہ بتانے کے بعد طلبہ سے پوچھیں کہ وہ کون تھا جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا خیال پیش کیا۔ پچھلے باب میں چونکہ قائد اعظم کی کوششوں، ان کی جد و جہد اور ان کی زندگی کے بارے میں بچوں نے پڑھا تھا، اس میں نے آپ کے ساتھ علامہ محمد اقبال کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چونکہ وہ اس سے سابقہ جماعتیں جو تھیں ان میں بھی یقیناً کوئی نظم یا ان پر کوئی مضمون پڑھ چکے ہوں گے، واقف بچے ہیں علامہ محمد اقبال کے نام سے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے آپ کے سوال کا جواب دے پائیں، لیکن ضروری بھی نہیں ہے، چونکہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں پوچھ رہے، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان بنایا تو قائد اعظم محمد علی جناح، لیکن اس کا تصور کس نے پیش کیا؟ طلبہ کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب علامہ محمد اقبال پر ہے، جنہیں مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ اس باب میں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف حاصل کریں گے، علامہ اقبال کے القابات کے بارے میں جانیں گے، ان کو لقب ملے، اور پھر ان کے کارناموں کے بارے میں وہ پڑھیں گے، اور آخر میں ان کی وفات کا ذکر ہوگا، کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی جانب۔ لفظ ہے مدارس۔ یہ لفظ مدرسہ کی جمع ہے، اور چونکہ اس لفظ سے بچے واقف نہیں ہوتے عام طور پر، انہیں اسکول کا پتہ ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مدرسہ کے معنی اسکول ہے۔ لیکن محترم ٹیچر، مدارس کے معنی جب آپ بتائیں گے اور کہیں گے کہ یہ مدرسہ کی جمع ہے، تو ساتھ ساتھ اگر کچھ اردو کی خدمت ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ میں ایک خاص طور پر اس لفظ کے تلفظ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر جگہ اس لفظ کو مدرسہ بولا جاتا ہے، یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ کم از کم ہمیں اس لفظ کا صحیح تلفظ بولنا چاہیے۔ آپ بھی غور سے سن لیں، بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ لفظ مدرسہ ہے، مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ۔ القابات بنیادی طور پر لفظ ہے لقب، لقب کی جمع ہے القاب، اور القاب کی جمع القابات ہے، اور اس طرح کی جو جمع ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع الجمع، یعنی کسی لفظ کی جمع۔ القابات سے مراد ہے یا لقب سے مراد ہے وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے پڑ گیا ہو۔ تصور، خیال، آئیڈیا۔ ویسے تو تصور کو انگریزی میں امیجنیشن کہتے ہیں، ہم تصور کرتے ہیں، کسی چیز کو ویژولائز کرتے ہیں، لیکن اس کے ایک معنی خیال یا آئیڈیا کے بھی ہیں۔ ریاست، اسٹیٹ، ملک، بیداری، جاگنے کی حالت
اور بیداری کے جو مجازی معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ سمجھ آ جانا. دیکھیں نا، ہم بعض اوقات اس طرح کے جملے پڑھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا. اب وہ واقعی تو نہیں سو رہے ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا پہلے، اور اب ان کو سمجھا دیا ہے کسی نے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کو بیدار کر دیا. اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تصریحات کی جانب. اس باب کے متن میں محترم ٹیچر علامہ محمد اقبال کے القابات کا ذکر ہے. انہیں مختلف القاب ملے، ان میں خاص طور پر ایک تو ہے شاعر مشرق. اچھا محترم ٹیچر، یہ آپ ذرا زیادہ توجہ سے میری بات سن لیجیے گا کہ ہم اس کو ہر تیسرا آدمی کہتا ہے کہ جی علامہ محمد اقبال شاعر مشرق تھے، اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اچھا شاعر مشرق ان کو کیوں کہا جاتا ہے، مشرق سے اس کا کیا تعلق؟ ہمارا تو مشرق جو ہے وہ تو ہندوستان ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل میں جب علامہ اقبال کی شاعری مغربی ممالک تک پہنچی، اس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، یورپ تک پہنچی، تو وہاں بہت پسند کی گئی. ان کی پہلی کتاب بلکہ وہاں جو پہنچی وہ اسرار خودی تھی، تو وہ اتنے پسند کیے گئے یورپی ممالک میں جو شاعری لوگ پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ بھی وہاں ہوا. اب یورپ والوں کے لیے ہمارا جو علاقہ ہے پاکستان کا، یہ مشرق ہے. اسی لیے ہم دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے شاید پچھلے باب میں بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ کیوں کہا جاتا ہے اس کو. تو ہمارا جو علاقہ ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا، اس کو ساؤتھ ایشیا بھی کہا جاتا ہے. اب ساؤتھ کس کے لیے ہے؟ یہ مشرق کس کے لیے ہے؟ یہ مغرب کے ممالک کے لیے ہے، اور مغربی ممالک یورپ کے ممالک ہے. لہذا یہ لقب انہیں یورپ والوں نے دیا جب ان کی شاعری وہاں تک پہنچی. یہ آپ ضرور بتا دیجیے گا بچوں کو کہ انہیں شاعر مشرق کیوں کہا گیا، اور کہنے والے کون تھے، اور جو کہنے والے تھے ان کے لیے ہم مشرق میں واقع ہیں. پھر تصور پاکستان کی بات ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال مصور پاکستان. مصور تو وہ ہوتا ہے نا جو تصویر بنائے، مصور. تو پاکستان کا جو آئیڈیا، یہ اوپر ہم نے فرنگی الفاظ و معانی میں تصور کے معنی دیے تھے، آئیڈیا یا خیال. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تجویز جو انہوں نے خطبہ الہ آباد میں دی کہ مسلمانوں کی الگ ریاست بنا دی جائے، اور انہوں نے انہی علاقوں کا ذکر کیا تھا جو اب پاکستان ہے، اور بھی تھے کچھ علاقے. تو یہ تھا علامہ اقبال کا تصور پاکستان. اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی جانب. پہلی سرگرمی ہے صفحہ نمبر 40 پر. یہ عملی کام ہے صفحہ کے بالکل آخر میں. اس میں لکھا ہے کہ گروپ بنائیں اور ہر گروپ میں طلبہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر معلومات اکٹھی کریں، مثلا پیدائش، خاندان، تعلیم، شاعری اور سیاسی خدمات، اور ایک چارٹ پر تحریر کر کے کلاس میں لگائیں. یہ صفحہ 40 پر حاصل تعلم نمبر 2. کام آپ یہ کریں گے محترم ٹیچر کہ یہ جو علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلو قوسین یا بریکٹس میں دیے ہوئے ہیں، پیدائش، خاندان، تعلیم، شاعری اور سیاسی خدمات، 5 پہلو دیے گئے ہیں. ان پہلوؤں میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کم از کم یہ 5 پہلو دیے ہوئے ہیں تو 5 گروپ آپ بنائیں گے، اور ہر گروپ کو علامہ اقبال کی زندگی کا کوئی ایک پہلو دیں گے، اور دیے گئے پہلوؤں میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے تجویز کیا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. مثلا یہ 4 پہلو میں نے اور دے دیے ہیں جو آپ ان 5 میں اضافہ کر کے، اس کا مطلب ہے آپ 2-2 3-3 بچوں کے 9 گروپ بھی بنا سکتے ہیں، اور پوری کلاس اس میں کور ہو جائے گی. اب جن پہلوؤں کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں وہ ہیں بچوں کے لیے نظمیں، نظموں کے نام ہی لکھ دیں، وکالت
کیونکہ انہوں نے وکالت بھی کی تھی لاہور میں، تدریس انہوں نے پڑھایا بھی تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور پھر ان کے بچے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔